شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی میں اس وقت احادیث کا موضوع ہے جنازہ کے احکام و مسائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سامعین محفل، حدیث کو سننے کا حق بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ آئیے ہم سب پہلے درود شریف لازماً پڑھیں۔ حدیث نمبر 1030۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 ساعتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرماتے تھے۔ جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جس وقت ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جس وقت سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ لوگ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں اس حدیث میں ان اوقات میں مردے دفنانے سے مراد ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور دوپہر کے وقت جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کہتے ہیں ان اوقات میں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1031۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری والے جنازے کے پیچھے رہیں، پیدل چلنے والے جہاں چاہے رہیں، اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی نماز جنازہ یہ جان لینے کے بعد کہ اس میں جان ڈال دی گئی تھی پڑھی جائے گی، ولادت کے وقت وہ رویا نہ ہو۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 1032۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ وہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت روئے نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث میں لوگ اضطراب کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض نے اسے ابو زبیر سے، اور ابو زبیر نے جابر سے، اور جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور اشد بن سوار اور دیگر کئی لوگوں نے ابو زبیر سے، اور ابو زبیر نے جابر سے موقوفاً روایت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے عطا بن ابی رباح سے، اور عطا نے جابر سے موقوفاً روایت کی ہے۔ گویا موقوف روایت مرفوع روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت نہ روئے۔ یہی سفیان ثوری اور شافعی کا قول ہے۔ حدیث نمبر 1036۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین میں سے دو دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں ایک ساتھ کفناتے، پھر پوچھتے ان میں قرآن کس سے زیادہ یاد تھا؟ تو جب آپ کو ان میں سے کسی ایک جن کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اسے لحد میں مقدم رکھتے اور فرماتے، قیامت کے روز میں ان لوگوں پر گواہ رہوں گا، اور آپ نے انہیں ان کے خون ہی میں دفنانے کا حکم دیا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل ہی دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس بن مالک سے بھی روایت ہے۔ اہل علم کا شہید کی نماز جنازہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہی اہل مدینہ کا قول ہے۔
شافعی اور احمد بھی یہی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ شہید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھی تھی۔ سوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں، اور یہی اسحاق بن راہیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1040۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے، اور جو اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل کر لی جائے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ ان میں سے ایک قرات یا ان میں سے چھوٹا قرات احد کے برابر ہوگا۔ تو میں نے ابن عمر سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے اس بارے میں پوچھوایا، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں۔ تو ابن عمر نے کہا ہم نے بہت سے قیرات گنوا دیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1042۔ ابو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں چھوڑ کر آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری، جابر، سہیل بن حنیف، قیس بن سعد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔